مشرکین مکہ ان کا کانسیپٹ یہ تھا، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا، سورج کو جب گہن لگتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، یہ چاند کو جب گہن لگتا ہے، یہ کسی بڑی شخصیت کی پیدائش پر یا کسی بڑی شخصیت کے وفات پر لگتا ہے. یعنی کوئی بڑی شخصیت دنیا سے جاتی ہے تو سورج کو گہن لگ جاتا ہے، یا کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو سورج کو گہن لگ جاتا ہے، گرہن، سورج گرہن ہو جاتا ہے. یہ ان کا نظریہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حریص تھے امت کے اسلام پر کہ میرا ہر امتی مسلمان ہو جائے. لیکن دیکھیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہم معذرت چاہتا ہوں، ہمارا طبقہ نا دو قدم بلکہ 10 قدم آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے نبی سے بھی. نہیں خیر شادی کو قریب کرو، بینک کی نوکری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کھا سود منوس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا، اور مشرکین مکہ نے آوازیں اٹھائیں، ارے یہ دیکھو بڑا انسان تھا اس لیے سورج کو گہن لگ گئے، سورج گرہن ہوا تھا. اب نبی علیہ السلام کے لیے یہ موقع تھا مشرکین کو قریب کرنے کے لیے، یار یہ کمبخت میری اور تو بات مانتی نہیں، چلو اس طرح کس طرح میرے قریب ہو جائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی چپ رہتے، آپ علیہ السلام کچھ نہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میرا بیٹا واقعی بڑا تھا، سب تو کیا سورج کو گہن لگا تو مجمع قریب ہوتا. خدا کی قسم نبی نے نہیں کیا اس طرح. نبی نے کیا فرمایا؟ فوراً ان کے عقیدوں پر ضرب ماری، ان کے غلط نظریے کو توڑا، ان کے باطل نظریے کو فیل کیا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. سورج اور چاند تو اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ کسی کے مرنے پر نہ ان کو گہن لگتا ہے، نہ کسی کے پیدا ہونے پر گہن لگتا ہے. یہ موقع تھا مشرکین مکہ کو قریب کرنے کا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی ان کے عقیدوں پر ضرب ماری کہ میں کمپرومائز عقیدے پر نہیں کر سکتا، نہیں قریب ہوتے نہ ہو، میں اللہ کے دین پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس لیے اس سے اصول نکلا، صحیح کام کے لیے غلط طریقہ اختیار کرنا، صحیح کام کے لیے غلط راستہ اختیار کر کے ساتھی کو قریب کرنا، اللہ منہ پر مارتا ہے اس کو. ارے یہ کام تو میرا محمد بھی کر سکتا تھا، میرے صحابہ نے کیوں قربانیاں دی اتنی، میرے نبی علیہ السلام نے کیوں اتنی قربانیاں دی، تم نے میرے نبی کے دین کا مذاق اڑایا ہے. اس لیے یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. آج سکھ کو دیکھ لو، سکھوں کی کتابوں میں آپ کو کیا ہے؟ توحید ملے گی. پروٹسٹنٹ والے وہ دوسرے جو ہے نا، وہ عیسائی جو کیتھولک والوں کی نفی کرتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، ہم توحیدی ہیں. اور اسی طرح وہ ایک گزرا ہے مارٹن، اس نے بھی توحید کی باتیں کی ہیں. اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی کتنے ایسے اب ہندو پارٹیوں والے آئے جو توحید کی باتیں کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے جب وہ بھی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو پھر کیوں توحید قبول نہیں ہے؟ وہ اس لیے وہ اپنی توحید میں مکسنگ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے خالص توحید بیان کریں گے تو یہ ہمارے ہندو مسلمان ہو جائیں گے، خالص توحید بیان کریں گے ہندو مسلمان ہو جائیں گے ہمارے. اس لیے ہم اپنے طبقے کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائیں. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ توحید کو مکس کر کے بیان کیا. تو ان کی اس تحریف شدہ توحید کا کوئی وزن نہیں رہا، اس لیے انہوں نے آگے قربانیاں نہیں دیں. صحابہ نے قربانیاں دیں. آج بڑی گہری بات ہو رہی ہے. صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، توحید کا علم بلند کیا، لیکن ساتھ ساتھ قربانیاں دی. اس لیے ان کی توحید پاپولر ہوئی، ان کی توحید وزنی ہوئی. اور یہ تو معاشرے کو دیکھ کر توحید میں چینجنگ کرتے ہیں، جس طرح آج میں آپ مذہب میں اسلام میں گھوٹالا کرتے ساتھی کو دیکھ کر. خیر ہے یار مولوی صاحب، اگر گانے لگے ہوئے ہیں شادی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مولوی صاحب، چلتا رہتا ہے. معاشرے کو بھی تو خوش کرنا ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. خدا کی قسم ایسے دیندار آج موجود ہیں، ان کو دیکھ کر عام مجمع دین اسلام کی غلط تصویر کو حقیقت سمجھتا ہے، ان کے اس برے عمل کی وجہ سے، ان کے برے عمل کی وجہ سے. یہ توحید نہیں ہے، یہ اس کے اندر مکسنگ ہے، اور مکس توحید کا وزن نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہ تو معاشرے کو دیکھ کر اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. مولوی صاحب ہو کوئی بھی ہو، یہ معاشرے کو دیکھ کر اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. جہاں دیکھا یار یہ پیسوں والی پارٹی ناراض ہوگی، مسئلہ ہی تبدیل کر دیا. اب قربانی تو دے نہیں رہا. تو جس توحید کے پیچھے قربانی نہ ہو اس توحید کا وزن کیا ہوگا؟ جس دعوت کے پیچھے قربانی نہ ہو اس کا وزن کیا ہوگا؟ آپ میں ایک بندہ ہے یہاں، نام نہیں لیتا،
آپ کہو گے بس یہ آج کل اسی زمانے کی بات ہے، اس لیے کہ آج کل پچھلے واقعات بتاؤ تو لوگ کہتے ہیں ارے پچھلے زمانے کے لوگ تھے نا، وہ کہتے ہیں اللہ کی مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے نا وہ پچھلے زمانے کے ساتھ بند ہو گئی ہے، اب اس زمانے میں مدد نہیں آئے گی، ایسی بات ہے ہی نہیں۔ ایک ساتھی ہیں کچھ وہ جانتے بھی ہوں گے ان کو، نام خود نہیں لے رہا، کہ ان کے قریبی، ان قریبیوں کا بھی نام نہیں لے رہا، اور ان قریبیوں میں دیندار بھی ہیں جو آج مذہب کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ سب نہیں ہوتے ہیں، اکثر میں یہ بات عرض کرتا ہوں، سب نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ کم طبقہ جو دیندار ہے وہ کیوں کر رہا ہے اس طرح، وہ کیوں صحیح رخ پیش نہیں کر رہا، کیوں جو دین پر چل رہا ہے وہ غیروں کے ساتھ مل کر اسی پر نشتر چلایا جا رہا ہے۔ میرے محترم، خدا کی قسم صحیح توحید پر چلیں گے، آپ میں اللہ ایسی انرجی بھریں گے، ایسی طاقت بھریں گے، ایسی قوت بھریں گے کہ آپ کہیں گے ساری دنیا بھی میرے سامنے آ جائے، خدا کی قسم میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ام شریک کو دیکھ لینا، چلو ایک واقعہ وہاں کا عرض کر دوں، ام شریک کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ، کیسی خاتون تھی، دعوت دیتی تھی اللہ سے ہونا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہونا، اور صرف زبانی نہیں عملی پریکٹیکلی بھی کرتی تھی۔ اب مشرکین نے فیصلہ کیا اس خاتون کو قید کر کے بند کرو رسیوں سے، حیات الصحابہ میں موجود ہے، کاش کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب وہ ان کو رسیوں سے باندھا اور کہا بھائی اس کو کسی دور کی جگہ لے جاتے، اب رسیوں سے باندھا ہوا، عرب کی تپتی ہوئی گرمی ہے جس میں انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو گویا کے حلق میں کانٹے آ جاتے ہیں، ایسی سخت پیاس۔ اب آگے سفر کیا، تھک گئے، یہ اترے، آرام کیا، وہ عورت بیچاری کے ایک طرف یہ الگ ہے، پانی پی رہے ہیں اور اس کو پانی نہیں دے رہے تھے، اس کو پانی نہیں دیا۔ اب ام شریک رضی اللہ عنہ یا ام شریک، زبر زیر پیش کا فرق، تو انہوں نے بھی صبر کیا، سفر میں پانی نہیں دے رہے تھے۔ جب یہ مشرکین کھانا پینا کر کے اٹھے تو دیکھا کہ ام شریک رضی اللہ عنہا کے کپڑے گیلے ہیں، بھیگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی لگتا ہے اس نے ہمارے مشکیزے کھولے ہیں اور اس نے پانی پیا، اس لیے کہ پانی کی چھینٹوں سے وہ کپڑے بھیگ گئے تھے۔ تو اس نے اس سے کہا کہ تو نے ہمارے مشکیزے کھولے، کہا میرے ہاتھ تم نے کب کھولے ہیں؟ ہاتھ تو میرے بندھے ہوئے ہیں، تو ہاتھ اگر کھلے ہوئے تو میں تمہیں سوتا ہوا دیکھتی تو میں جا کر کے مشکیزوں کی ڈوری کھول کر پانی پی کر پھر بند کر دیتی، لیکن ہاتھ تو میرے بندھے ہوئے، کیسے پیا ہے؟ تو کہا کیسے پیا ہے؟ کہا میرا اللہ، جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارنے پر قادر ہے، وہ محمد کی غلام اور باندی کے لیے آسمان سے پانی کا ڈول لانے پر بھی قادر ہے۔ اس اللہ نے مجھے پانی پلایا، میں تم سے کمپرومائز نہیں کروں گی، میں توحید کا علم بلند کرنے والیوں میں سے ہوں۔ جب انسان پکا عزم کر لے نا، اصل توحید اس کو کہتے ہیں۔ ترکت اللات والعزی جمیعا، ترکت اللات والعزی جمیعا، کہ میں نے لات اور عزی کو چھوڑ دیا، یعنی سارے بتوں کو میں نے چھوڑ دیا، برادری کے بتوں کو چھوڑ دیا، پاش پاش کر دیا۔ کذالک یفعل الرجل البصیر، سمجھدار انسان یہی کام کرتا ہے۔ یہ کس نے کہے؟ زید ابن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے، ترکت اللات والعزی جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر، کہ میں نے لات عزی جو بڑے بڑے بت تھے ان کو پاش پاش کے جوتوں کی نوک سے اڑا دیا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ آج کے زمانے میں میں برادری کے رسم و رواج کو جوتوں کی نوک سے اڑاتا ہوں، میں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بتلائے ہوئے احکامات اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرتا ہوں۔ آج کا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، اس زمانے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے قریبیوں نے دعوت کی، اور کیا ولیمے کی دعوت تھی۔ معذرت چاہتا ہوں، جس ولیمے میں اللہ کی نافرمانی والے الفاظ ہو نا، اٹھ جایا کریں۔ یہ صرف مولوی صاحب کے ذمے نہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کا، گانا سننا حرام صرف مولوی صاحب کے لیے نہیں، اس مجمع کے لیے بھی گانا سننا حرام ہے۔ میوزک سننا صرف علماء کے لیے حرام نہیں ہے، غیر علماء کے لیے بھی حرام ہے بھائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو آوازیں اللہ کو بڑی بری لگتی ہیں، دو آوازیں، ایک میت پر رونے والی آواز اور ایک میوزک کی آواز۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے کہ میں میوزک کے ساری کی ساری چیزوں کو توڑوں۔ اور ہمارا بچہ روتا ہے بیٹا تھوڑا سا یہ موبائل لے لو سنو، ابھی سے اس کو ڈانسر اور میراثی بنانے کی ہم کیا ہے، فل موڈ میں ہے بھائی فل موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس گرم ہتھوڑا مارنے کو، گرم لوہے کو ایک ضرب مارنے کو دے رہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
تو ان کو کہا گیا کہ ان کے قریبی تھے، بلکہ ان کی اہلیہ کی بہن کا نکاح تھا اور ان کی شادی کا ولیمہ تھا، اور کہا کہ جی آپ نے آنا ہے، اور ان کو فون کیا کہ بھائی آنا تو ہے لیکن کیا بیک گراؤنڈ پر ہلکا ساؤنڈ ہوگا۔ بھائی وضو اتنی آواز سے بھی ٹوٹتا ہے، وہ اتنی سی سے بھی ٹوٹتا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ وہ جیسے کسی نے کہا نہیں مولوی صاحب یہ مسئلہ ہے کہ ہوا خارج سے وضو ٹوٹتا ہے، کہاں ٹوٹتا ہے؟ مولوی صاحب بالکل اتنی سی نکلی ہے، وہ کھوتیا اتنی سی بھی ہو تو ٹوٹے گا۔ تو یہ وہی والی بات، چلو اب تھوڑا ہنس بھی لو، آپ کو آج ہے ہو کیا گیا ہے،